وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق و معبود ہے۔ اسی نے انسان کو شرف و مخلوقات بنایا اور ہم سب نے مدد کا اسی اللہ کی یہ حضور اتحاد السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا کی آمنہ کے لال باعث تقدیر کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیسٹ میں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا خیر کی باتیں اور احترام معزز سامعین جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ شعبان المعظم ایک تو استقبال رمضان کا مہینہ ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے اور پھر اس کو یہ بھی نسبت عطا ہوئی کہ سلطان نے فرمایا شعبان شادی کہ شعبان میرا مہینہ۔ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے چھوٹا سا جملہ ہے، شعبان و شادی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ تو کوئی ذہن میں اہمیت اتنی سامنے نہیں لوگوں کی آتی، کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی سی بات ہے نبی پاک میں وہ کیا ہم اس ٹاپک کے لیے کہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ نزول قرآن کے موقع پہ اللہ نے توفیق دی تو تفصیل سے بات کریں گے۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کیا ہوا ہے کہ عرش سے قرآن پہلے آسمان پہ آیا، بس اتنی سی بات ہے کہ قرآن پہلے آسمان پہ نازل ہوا اور رات کو نسبت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اب اس رات کو صرف اتنی سی نسبت ہے، تو یہ نہیں کہ اس دن لوگوں نے قرآن پہ آنا شروع کر دیا، قرآن کے مفاہیم لوگوں کی سمجھ میں آ گئے، لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا، سینوں میں محفوظ کر لیا، صرف اتنا ہوا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قیامت تک وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، صرف اتنی سی نسبت سے کہ قرآن آیا۔ اور یہاں تو پورے مہینے کو عزت دی جا رہی ہے کہ یہ صاحب قرآن کا شعبان صاحب قرآن کا مہینہ، یہ عزت، یہ قدر، یہ عظمت۔ اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو
نسبت حاصل ہوئی تو میرے اللہ نے بھی ایک عجیب بڑا فیصلہ کیا کہ آئندہ سال میں جو بجٹ سنانا ہے وہ ہم اسی مہینے میں سنائیں گے۔ اگر یہ میرے پیغمبر کی قسمت والا مہینہ ہے نا تو پھر بجٹ کسی اور مہینے میں نہیں سنایا جائے گا، شعبان میں سنایا جائے گا۔ اس کی 15ویں شب کا انتخاب کیا، جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کے نام، جنہوں نے جانا ہے ان کے نام، لوگوں کے رزق کے معاملات، کسی کو ملک دینا ہے، کسی سے چھیننا ہے، کسی کو عزت دینی ہے، کسی سے واپس لینی ہو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ تمام فیصلے اگلے سال والے جو ہیں ہم اسی مہینے میں کیے۔ اب رات کو اللہ نے دیکھی، آج کل جو اکثر لوگوں کی زبان میں جملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو لوگ اور قسم کے ملتے ہوں گے، مجھے تو اکثر جو لوگ ملتے ہیں ان کو ایک ہی ملا ہے کہ اس دور میں ہم کسی سے اعتبار نہیں کر سکتے، لوگوں کے اندر سے وفا ختم ہو، خلوص ختم ہو۔ یعنی اکثر لوگوں کا گلہ یہ ہے اس دور میں دوست نہیں ملتا، دوستی تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو یہ گلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ اولاد بھی مخلص نہیں، میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے سے یہی جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ خامد سے کہتی ہے تو میرے ساتھ مخلص نہیں۔ میں ویسے کوئی بندہ مجھ سے یہ بات کرے تو میں اس سے یہ بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے تیری زندگی میں بڑی تکالیف ہوں گی کہ تجھے گھر میں بھی کوئی مخلص نہ ملا، تجھے باہر بھی کوئی مخلص نہ ملا، کوئی کلاس فیلو ایسا نہ ملا، کوئی استاد ایسا نہ ملا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی تو سوچتے کہ تو بھی کسی سے مخلص ہے، پر اتنے جو زیادہ گلے کرتا ہے، کبھی اپنے آپ میں بھی تو غور کر کے تو بھی کسی کا دوست ہے، تو نے بھی یکسوئی کے ساتھ کسی کو چاہا ہے نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں خود تو مخلص نہیں ہونا چاہتا اور لوگوں سے توقع کروں کہ یہ میرے ساتھ ہو۔ اچھا یہاں پہ پھر یہ جواب دیتے ہیں، دیکھو جی میں نے فلاں کے ساتھ یہ دیکھی کہ یہ دیکھی کہ اولاد کے ساتھ یہ کی، بیوی کے ساتھ یہ۔ عرض یہ مختصر سی کرنی ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ سے مخلص نہیں وہ کسی اور سے کیا ہو، جھوٹ بولتا ہے۔ جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ یکسوئی پیش نہیں کر سکتا، اخلاص پیش نہیں کر سکتا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ مخلص ہے۔ اور دوسرا جملہ میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، یہ بات یہ ہے کہ ایک جو اللہ سے مخلص نہیں، مت خیال کرنا کبھی کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ ہمیں آج جتنے بھی لوگوں سے گلا ہے نا کہ میں نے فلاں سے دیکھی کہ وہ مجھے چھوڑ گیا، فلاں سے دیکھی کہ وہ چھوڑ گیا، یہ ساری کی ساری گفتگو اس لیے ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو جو اللہ سے مخلص نہیں وہ تیرے ساتھ ساتھ مخلص ہو۔ دوستی لگاتے وقت یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ اللہ کی حیا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور دوسرا وہ بندہ
جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ بھی کبھی مخلص دوست نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ نے صرف یہ دو چیزیں تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنی ہیں کہ میں اپنے اللہ سے مخلص ہوں, میں اپنے ماں باپ سے مخلص ہوں. اگر میں ان دو ہستیوں سے مخلص نہیں ہوں تو مجھے اخلاص کہاں سے ملے؟ کیوں میں توقع کرتا ہوں کہ لوگ مجھے دوست بنائیں, لوگ میرے اوپر اعتماد کریں, میری بات کو اہمیت دیں. ایک صحابی کا بڑا عجیب جملہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چیزیں بتائیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کام کرو ان سے اللہ راضی ہوگا. کہتے ہیں میں پوچھا کرتا تھا کہ مجھے وہ چیزیں بتائیں جن سے اللہ ناراض ہوگا. یہ میں اخلاص کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو اللہ سے مخلص ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے, پھر وہ 24 گھنٹے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو, کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو. اس لیے یہ گلا نہیں کرنا بلکہ خود سوچنا ہے کہ کیا میں اللہ سے مخلص ہوں, میں اپنے ماں باپ سے مخلص ہوں. یہ جو ہم نے گلے شروع کر دیے ہیں نا کہ بیوی مخلص نہیں, بیوی کہتی خامن پہ اخلاص نہیں, شاگرد اچھے نہیں ملے, اولاد اچھی نہیں ملی, دوست اچھے نہیں ملے. بس کبھی تو بیٹھ کے سوچ کہ تو بھی کسی کے ساتھ مخلص ہے. یہ نہیں ہو سکتا. حضرت باجی مستانی رحمہ اللہ ایک دن ایسے ہی شوق آ گیا, شیر کو بلایا کہ فلاں جگہ جا. شیر پہ بیٹھ گئے. اب چابک کے لیے ایک سانپ جو ہے وہ پکڑ لیا اس نے. ایک شخص ملا, بڑا حیران ہوا, کہنے لگا سرکار یہ دونوں دشمن ہیں انسان. شیر بھی انسان کا دشمن, سانپ بھی دشمن ہے, اور آپ کے دونوں کتابیں فرمان. آپ نے مسکرا کے فرمایا جب سے میں اللہ سے مخلص ہوا ہوں نا یہ بھی میرے ساتھ مخلص. بات تو اتنی سی ہے کیونکہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے اختیار میں. تو جب تم اللہ سے مخلص ہو جاتے ہو باقی ساری چیزیں تمہارے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اللہ سے مخلص نہیں ہوں اور باقی سارے میرے ساتھ اخلاص سے پیش ہیں. یہ نہیں. یہ رات آپ کو میسر ہے جس میں سارے سال کا تخمینہ جو ہے, تخمینہ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, وہاں تو امر ہے وہ کے رہنے جو لکھا جائے گا وہ ہو جانا ہے. لیکن یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. کیا بچائی ہے اور وہ ختم شدم دعا ہو, اتنا گوشت کا 5 کلو ہے اس کو ختم دعا ہو, مسجد میں کوئی بڑی محفل ہو جائے گی. نہیں, یہ رات اس لیے نہیں. فرمایا سب کی بخشش ہو سکتی. یہ باتیں ذہن میں رہتی, کیونکہ معراج کی شب بھی جو
3 تحفے شاید اس دن میں نے کر دیا تھا آپ کو، وہ موضوع بھی ہمارا چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا اور عرش پہ بلا کے دیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، باقی سارا قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے، اور یہ 2 آیتیں اللہ نے عرش پہ بلا کے دی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسری جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی بات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کی معافی کر دیں۔ شرک کے لیے ظاہر ایک لمبا موضوع ہے، چھوٹی سی بات جس سے ساری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہ خیال کا نام علم نہیں ہوتا کہ میرے ذہن میں خیال آ گیا تو میں نے اس کو علم سمجھ لیا۔ وسوسے کا نام علم نہیں ہوتا۔ جیسے شاید کسی جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا جی مٹھائی رہا ہے، وہ مٹھائی والے نے کہیں ان کو مٹھائی دی نہیں ہوگی، مولوی جیسے ناراض ہو پھر اس پہ فتویٰ پتا ان کو لگا دے، انہوں نے کہا اچھا کہ تیرا کاروبار ہی کام کروا دے، انہوں نے مٹھائی رہا ہے۔ لوگوں نے آگے پوچھا رسوانی مٹھائی کیسے حرام ہوگا؟ نبی پاک کی حدیث ہے، مان بے شک علیہ السلام جس نے ملاوٹ کی وہ ہماری امت میں سے، یہ مٹھائی والا ملاوٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، یعنی اپنے خیال کو علم سمجھنا یہ جہالت ہے۔ ملاوٹ کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ تو خیال کا نام علم نہیں ہوتا، نہ وسوسے کا نام علم ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نہیں پتا کہ کسے پختہ کو نہ جا کے پوچھ لائے۔ اپنے خیالوں کو علم نہیں سمجھ، جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہے۔ اب ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگا جی سارے لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ بھائی ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان وہ لائے جو اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے۔ جس نے اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھا اس نے اللہ کو نہیں مانا، جس نے اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھا اس نے بھی اللہ کو نہیں مانا۔ اور جس نے پیغمبر کے حلال کو حلال نہیں سمجھا وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی کہیں اس کو مان لو، منع کر کے وہ چھوڑ دو، یہ ہے ایمان۔ اور اگر درمیان میں کوئی اور بھی ہے تو پھر یہ مشرک کو باقی نہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، توبہ کرے، معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے،
یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، 3 چیزیں آج کل بڑے سوالات، اس دن حضرت صاحب بھی ساتھ تھے، ساری بات میں بھی کافی لوگوں نے یہ نکتا بھیجا کہ عبادت میں جی نہیں لگتا۔ ایک سوال تو یہ بھی آیا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کرنے لگتے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے، یعنی عبادت میں جی نہیں لگتا۔ برے اخلاق اچھے لگتے ہیں، فحاشی اچھی لگتی ہے، بدنامی اچھی لگتی ہے، گستاخی اچھی لگتی ہے، حرام کا رزق بڑا اچھا لگتا ہے، اور اخلاق حسنہ وہ برے لگتے ہیں۔ ایک اور سوال، وہ تو میں بھی اکثر اٹھایا کرتا ہوں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ خانے کعبے میں بھی ہم لاکھوں جا کے دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں بیان ہے۔ اگر تمہارا عبادت میں جی لگ جائے، مزہ آئے عبادت، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ رات میں ایک مرد شریف میں سیالکوٹ میں میں تھا، وہاں ان سے یہی عرض کر رہا تھا، آپ تو ماشاءاللہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر آپ بڑی اچھی فصل کی نگرانی کر رہے ہیں، کھاد بھی ڈالی ہے، بیج اچھا ڈالا ہے، اگر کھیت کو پانی نہ ملے تو فصل نہیں ہے۔ پانی جس کھیت کو نہیں نہ ملتا وہ کھیت برباد ہو جاتا، وہاں تو اچھا بیج بھی برباد ہو جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ جو میرے دل کی زمین ہے، اس کو پانی ملے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کبھی سوچا کسی نے؟ اس کھیت کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، یہاں بھی کہتے ہیں دعا کریں جی بارش ہو جائے ورنہ تو سارا سیزن ہی خراب ہو جائے۔ اس دل کی زمین پہ بارش ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ اور قرآن کے جملے، میرے اللہ کے جملے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسیا تھوڑا کرو تے رویا زیادہ۔ یہ آنسوؤں کی بارش ہے جس نے اس دل کو سیراب کر دیا۔ اب اگر کبھی میرے آنسو نکلے ہی نہیں خوف خدا میں، میری دل کی زمین کبھی سیراب ہوئی نہیں، یہ تو بنجر ہو گئی ہے۔ اس میں جو ایمان کا بیج میں نے ڈالا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کملے سالے کا پھل کیسے لگے، یہ فصل کیسے ہوگی؟ کوشش کریں کہ یہ زمین جو جل گئی ہے نا، دل کی زمین، کبھی آنسوؤں کے ساتھ اس کو سیراب کر لیں، وہ ندامت کے آنسو اگر اس رات کو نصیب ہو جائیں۔ شرک سے تو یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ اگر آپ کو اخلاق حسنہ اچھے لگتے ہیں، عبادت میں جی لگتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، تو سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو لقمہ ہے وہ حلال ہے۔ اور اگر عبادت میں جی نہیں لگتا، آنکھ نم نہیں ہوتی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بھی خوف خدا نہیں آتا، تو سمجھے کہ رزق حرام کا، حرام کا رزق جسم کو بھی برباد کر دیتا ہے، روح کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان اس شخص کا ہے جو اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کو حرام۔
قطع تعلقی کرنے والے کے اس رات میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ بندہ سمجھے گا کہ میں نے 100 نفل پڑھے سامنے میں مولوی صاحب نے بھی دسیا سی ہاتھ کاٹ میں 3 والی قول اللہ پڑھے، اینی والی سورۃ العام نشرہ پڑھے، اینی والی آخرت استغفر اللہ پڑھے، ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا، صبح کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ بھائی اللہ نے فرمایا تھا کہ تو نے صلہ رحمی کرنی، قطع رحمی کرنے والے کو شب قدر کو بھی کچھ نہیں ملتا، شب برات کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ یعنی ختم دعا کے اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ صلہ رحمی، یہ سواد اور لام، سل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملاقات، وصل ملاقات کو کہتے ہیں، جوڑنے کو کہتے ہیں۔ سل جہاں بھی آئے گا نا اس کا معنی جوڑنا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ درود ابراہیمی میں بھی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ کہتے ہیں اس درود کی اہمیت ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور محمد کی رحمت کو جوڑ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، تو جہاں بھی جوڑا جاتا ہے وہاں پہ رحمت ہوتی ہے۔ کوئی مکان جو مسجد کے ساتھ ہوگا تو کیا کہیں گے کہ یہ متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ یہی لفظ شریعت نے استعمال کیا، صلہ رحمی، ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہیں ان کو جوڑنا۔ ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو جو جوڑتا ہے اس کو شب برات کو کچھ حاصل ہوتا ہے، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اس کو شب برات کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اگر شب برات منانی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں اور قطع رحمی چھوڑ دیں۔ بھائی سے ہم تعلق توڑ نہیں سکتے، بہن سے تعلق توڑ نہیں سکتے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ یہ تعلق تمہارا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا۔ آپ نے اس دکان سے سودا لینا ہے، دوسری سے لینا ہے، تیسری سے، آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دوست بنائیں، جس دکان سے جائیں سودا لیں، لیکن یہ رشتے جو اللہ نے بنا دیے ان کو تم نہیں توڑ سکتے۔ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، والدہ ملنے کے لیے مدینہ شریف آ گئی، مشرکہ ہے، ملنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی مشرکہ ماں کو نہیں ملوں۔ اللہ کی محبت میں یہ بات کہہ دی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بتایا کہ ایسے میری ماں آئی تو اس نے مجھے پیغام بھیجا، میں نے کہا کہ تو مشرکہ ہے، میں نے تیرے ساتھ ملاقات کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کا حکم جو اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے وہ صرف یہ دیا ہے کہ ماں باپ اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ نہیں مانتے، باقی اپنی والدہ سے مل کے دیا، اس کے لیے یہ کپڑے لے کے جا، یہ تحائف لے کے جا، اور جتنے دن وہ مدینے میں ہیں اس کی خدمت کر۔ اس لیے کہ یہ ماں کا رشتہ تو نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ اگر بہن بھائیوں سے آپ کے رشتے ٹوٹے ہوئے
اور دو باقی لوگوں سے بڑی آپ کی اسلام دعا، بڑے بااخلاق، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی قدرت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے اس کو نیکی نہیں قرار دیا کہ تم منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے اور سمجھو کہ ہم بڑی نیکی کما رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو کیا نیکی ملنی ہے، یہ کبھی منہ مشرق کی طرف کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف کرتے ہیں۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حالانکہ نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ کوئی منہ مشرق کی طرف کرتا ہے یا مغرب کی طرف کرتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جس نے مشرق کی طرف کیا یا جس نے مغرب کی طرف کیا، اگر اللہ کے حکم کے کیا تو نیکی ہے۔ اگر یہ مسلمان مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی وجہ سے، اور اگر ہم مغرب کو کرتے ہیں تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کو مانتا کام، قیامت کے دن پہ یقین کام کرتا ہے، فرشتوں، نبیوں اور کتابوں پر ایمان کی آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ نیکی کی اصل یہ ہے کہ اللہ کو کون مانتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کی نشانی دیکھیے قرآن میں کیا بنا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کن کے لیے؟ ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں کے لیے۔ پھر ہے والیتامیٰ والمساکین، آگے فہرست یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، سائلین، لیکن شروع قرآن کرتا ہے ذوی القربیٰ۔ بوڑھا زانی اس رات کچھ حاصل نہیں کرتا۔ جوانی میں تو جذبات ہوتے ہیں، کہیں جذبات مشتعل ہو گئے، کہیں ابلیس نے بہلا پھسلا کے بدکاری کی طرف لے گیا، لیکن بڑھاپے میں تو جذبات بھی مشتعل نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی وہ زنا کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا۔ اگر بوڑھا بندہ نگاہ بد رکھتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، ان کو بھی اس رات کو چھاڑ دیا۔ میں بجائے اس کے کہ وہ فضائل آپ کو بیان کرتا، وہ تو آپ کے ذہن میں نہیں، وہ فضائل میں بیان کر دیتا، آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے، دل کو حاصل ہی کچھ نہ ہو۔ بھائی چیزیں تو وہ سیکھو جن چیزوں کو برباد کر رہی ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ شرک سے بندہ پاک ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، اپنے عزا و اقربا بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، بدکاری چھوڑ دے، حرام کا رزق چھوڑ دے۔ ہاں ایک بڑی اہم بات، ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت ہے، لیکن اگر غریب تکبر کرے تو وہ اس سے بھی برا ہے۔ غریب متکبر
पैसे की वजह से तकब्बुर में आ गए, मनसब की वजह से तकब्बुर में आ गए। जैसे बुढ़ा जानी जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, इसी तरह गरीब मुतकब्बर भी नाकाबिल बर्दाश्त है कि तेरे पास तो तकब्बर करने के लिए शायद कोई नहीं थी, तू भी अजान सुन के मस्जिद की तरफ नहीं आता था, तेरे पास तो पूरे कपड़े भी नहीं थे, खाने को भी कुछ नहीं था, तू भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानता था, तेरे पास क्या था तकब्बुर करने के लिए? जादू करने वाला भी चूंकि इंसानों को नुकसान पहुंचाने का इरादा करता है। ये चीजें हैं, अगर ये छोड़ेंगे नहीं कोई इबादत आपको फायदा नहीं, अल्लाह राजी नहीं है। और उस रात जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा, अगर मेरा सर सजदे में होगा तो फैसला कितना अच्छा है, और अगर उस वक्त मैं लाभो लाभ में मशहूर होगा, कोशिश करें तन्हाई में वो रात गुजारें, अपने बीवी बच्चों को घर में इकट्ठा करके इस्तिग़फ़ार की महफिल सजाएं, ताकि ये चीजें बच्चों में मुंतक़िल। शादी ब्याह के लिए आप इकट्ठे होते हैं, सालगिरह के लिए इकट्ठे होते हैं, वो साल में एक रात सारे घर वाले तौबा करने के लिए भी कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अपने बीवी बच्चों को लेके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने के लिए भी, जब सारे वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में बैठेंगे तो वो शायद आपकी वो जो मोहल्ले की मस्जिद वाली महफिल है ना, उससे आपके घर वाली महफिल अच्छी हो। वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि आसमान से अज़ाब आ रहा होता है, यानी जमीन वालों पे अज़ाब लिख दिया जाता है, आ रहा होता है, और जमीन पे खड़ा कोई छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह जिसे चाहे तब्दील कर दे। ये 13वां पारा है, मालिक है। युस्मिउ इंदहु उम्मुल किताब, जो उम्मुल किताब में लिखा है अल्लाह उसको भी बदल देता है। अज़ाब आ रहा होता है, एक बच्चा सिर्फ कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह फरमाता है अज़ाब वापस बुला लो। ये बड़े मुझे नहीं मानते, बच्चा तो मुझे रहमान और रहीम। क्या कैफियत होगी जब आपके बच्चे बैठ के उसको रहमान और रहीम कह रहे हैं। इसलिए इन मौकों को ज़ाया न करें, इनसे इस्तिफादा करें, लेकिन छोड़ने वाली चीजें पहले छोड़नी पड़ें। अल्लाह